گہرے جنگل میں جہاں بلند درختوں کی چھاؤں اور رنگ برنگے پھولوں کی خوشبو تھی، موگلی اپنے جنگلی دوستوں کے ساتھ خوش خرم زندگی گزار رہا تھا۔ موگلی کو جانوروں کی دنیا میں رہتے ہوئے ایک چیز سب سے زیادہ پسند تھی، دوستی اور حفاظت۔ وہ ہمیشہ اپنے چھوٹے دوستوں کا خیال رکھتا اور ان کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا۔ ایک دن صبح کی روشنی جیسے ہی جنگل کے کونے کونے میں پھیلنے لگی، موگلی اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نکلا۔ اس کے دوستوں میں بندر ٹینا، خرگوش رونی اور ننھی چڑیا لیلی شامل تھے۔ وہ سب مل کر درختوں کے نیچے، جھیل کے پاس اور نرم گھاس پر کھیل رہے تھے۔ جب سب کھیل میں مصروف تھے تو لیلی نے آسمان میں ایک عجیب پرندہ دیکھا جو اکیلا اڑ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، موگلی دیکھو، یہ پرندہ عجیب لگ رہا ہے، یہ ہمارے علاقے کا نہیں لگتا۔ موگلی نے غور سے دیکھا، وہ پرندہ واقعی بڑا اور خوفناک لگ رہا تھا۔ اس کے پنجے لمبے اور نوکیلے تھے اور وہ نیچے جھک کر جنگل کا جائزہ لے رہا تھا، جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ موگلی نے کہا، ہمیں محتاط رہنا ہوگا، یہ پرندہ شاید شکاری ہو اور چھوٹے جانوروں کو نقصان پہنچا سکتا ہو۔ موگلی نے اپنے دوستوں کو جمع کیا اور کہا، ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا۔ لیلی، تم درختوں کے اوپر رہو اور نیچے کا جائزہ لیتے رہو۔ ٹینا، تم چھپنے کے لیے محفوظ جگہ تلاش کرو، اور رونی، تم باقی چھوٹے جانوروں کو خبردار کرو۔ سب نے اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ لیلی درخت کے سب سے اونچے شاخ پر جا بیٹھی اور ارد گرد کی نگرانی کرنے لگی۔ ٹینا نے قریبی جھاڑیوں اور غاروں میں چھپنے کی جگہ تلاش کی، اور رونی نے خرگوش، گلہریوں اور چوہوں کو خبردار کیا کہ وہ محتاط رہیں۔ دوپہر کے وقت وہ بڑا پرندہ نیچے آیا اور جنگل کے ایک کونے میں اتر گیا۔ اس نے اپنی چونچ سے گھاس کو ہلانا شروع کر دیا، جیسے شکار تلاش کر رہا ہو۔ موگلی نے اپنی چھپنے کی جگہ سے یہ منظر دیکھا اور فوراً سمجھ گیا کہ یہ چھوٹے جانوروں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ موگلی نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا۔ وہ کہنے لگا، ہم سب مل کر اسے بھگا سکتے ہیں، لیکن ہمیں ذہانت سے کام لینا ہوگا۔ موگلی نے لیلی کو کہا کہ وہ پرندے کی توجہ ہٹائے۔ لیلی نے درختوں سے اڑ کر پرندے کے آس پاس چکر لگانے شروع کر دیے۔ پرندہ اس کے پیچھے بھاگنے لگا، لیکن وہ تیز تھی اور آسانی سے بچ نکلی۔ ٹینا نے اپنے بندر دوستوں کے ساتھ مل کر درختوں سے پھل اور پتھر گرائے تاکہ پرندے کو بھگایا جا سکے۔ دوسری طرف رونی نے غار سے ایک خالی کین نکال کر شور مچانا شروع کر دیا، جس سے پرندہ گھبرا گیا۔ جب پرندہ ان سب کوششوں سے تھک گیا تو موگلی نے آخری چال چلی۔ وہ سامنے آ کر زور سے چلایا، یہ جنگل ہمارے دوستوں کا ہے، یہاں کوئی شکاری برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پرندہ جو پہلے ہی تھک چکا تھا، موگلی کی بہادری اور سب کے اتحاد کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اور اڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ سب دوست خوشی سے موگلی کے گرد جمع ہو گئے۔ لیلی نے کہا، موگلی تم نے ہمیں بچا لیا۔ رونی بولا، ہاں، یہ سب تمہارے منصوبے کی وجہ سے ہوا۔ موگلی نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، یہ ہماری دوستی اور اتحاد کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اگر ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں تو کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس دن سب نے یہ سیکھا کہ دوستی کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہی اصل بہادری ہے۔ جنگل دوبارہ امن کا گہوارہ بن گیا۔ موگلی اور اس کے دوست خوش تھے کہ انہوں نے اپنی ہوشیاری اور محبت سے اپنے گھر کو محفوظ رکھا۔ اس دن کے بعد وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے کہ کوئی بھی شکاری ان کے چھوٹے دوستوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔